55, 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علمبردار ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل دیتے رہیں۔ آئیے اس نشست کے تیسرے قلمکار کی حیثیت سے میں ادارہ نثری ادب کے نائب صدر محترم ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی تخلیق پیش کریں۔ صدر مجلس، حاضرین مکرم، یقیناً ابھی بقرعید کی لذت آپ کے ہاتھوں میں بھی ہوگی، منہ میں بھی ہوگی۔ بقرعید کے اوپر ایک تازہ کہانی، بہرحال یہ اس کا پلاٹ کہاں سے اٹھایا میں نہیں جانتا۔ مجھے ماسٹر صاحب نے کہا، انہوں نے اتنی کہانیاں پڑھی کہ کہاں سے پلاٹ اٹھایا جا رہا ہے، تو وہ جج کریں وہ کہاں سے یہ اس کا پلاٹ اٹھایا گیا ہے۔ عنوان ہے آزمائش۔ بقرعید کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شہر سے دور مضافات میں رہنے والا شرف الدین دیر سے اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی اریبہ کو سمجھا رہا تھا کہ دیر سے صحیح مگر کہیں نہ کہیں سے گوشت ضرور آئے گا۔ شہر میں بہت سے لوگوں نے قربانی کی ہے۔ 2 بج گئے، ہمارے ہاں کوئی آئے گا بھی تو کیوں کر؟ اس کی بیوی بولی، ابو قربانی کرنے والے روز گوشت کھائیں گے، ہے نا؟ ہاں بیٹا۔ شرف الدین چاہتا تھا کہ یہ گفتگو ختم ہو جائے، مگر اس کی بیوی اور بیٹی کو آج بھی گوشت نہ ملنے کا ملال تھا۔ انہیں ملال تو ہوتا ہی، کیونکہ ان کے یہاں مشکل سے 2-3 مہینے بعد اتنا گوشت آتا کہ ایک 2 بوٹی کھا لیں اور بس۔ وہ کرتا بھی کیا، جو کماتا سب خرچ ہو جاتا۔ زمین، مکان، بیٹی کی پڑھائی، شادی اور نہ جانے کیا کیا کچھ تھا اس کے سر پر۔ آمدنی محدود اور غیر یقینی۔ وہ کہاں سے روزانہ گوشت لاتا؟ اسے امید تھی کہ عید الاضحیٰ پر کہیں نہ کہیں سے گوشت آ جائے گا۔ قربانی کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ قربانی کرنے والا بڑی حد تک مذہبی بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ رحم دل اور غریبوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ مگر اب گھڑی کی سوئیاں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ ایک طرح سے وہ خود بھی مایوس ہو چلا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کوئی انجان آدمی تھا۔ بولا، شرفو، بھابھی سے بول کلیجی کا مسالہ تیار رکھے، ہم ناشتہ ساتھ کریں گے۔ مگر آپ ہیں کون؟ وہ بولا، آؤں گا تو پہچان لینا۔ آواز آئی اور فون بند ہو گیا۔ اس نے بیوی اور بیٹی کو فون پر ہوئی بات چیت کے بارے میں بتایا اور پھر بولا، آنے دو، دیکھیں گے۔ انتظار میں آدھا گھنٹہ اور گزر گیا۔ شرف الدین سمجھنے لگا کہ شاید کسی نے مذاق کیا ہے۔ ایسے وقت میں ایسا مذاق اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر خوب پھوٹ کر روئے یا شہر جا کر امیروں کے مکانوں کو ڈھا دے کہ اچانک اس کے گھر کے سامنے کی کچی سڑک سے گزرتی ہوئی ایک قیمتی کار ٹھہر گئی۔ ایک لہیم شہیم آدمی کار سے نکلا۔ اس کے جسم پر قیمتی لباس تھا، حلیے سے بہت امیر لگتا تھا۔ کار سے نکل کر وہ شرف الدین کے دروازے تک آیا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ حیرت سے آنے والے کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں، پہچانا؟ بے تکلفی سے سوال کیا گیا۔ شرف الدین غور سے دیکھنے لگا۔ بہت دیر بعد اسے یاد آیا کہ آنے والا
اس کا اسکول ساتھی امتیاز نذیر ہے۔ وہ بولا آپ امتیاز صاحب ہیں نا؟ صاحب نہیں، صرف امتیاز، تیرا کلاس میٹ امتیاز۔ مگر کچھ نہیں، میرے ساتھ چل، ڈکی کھولنا ہے، امتیاز صاحب نے کہا۔ دونوں آئے، ڈکی کھولی گئی۔ ایک بڑا سا گٹھر جس میں 5-6 کلو گوشت تھا اور ایک چھوٹی پولیتھین کی تھیلی تھی جس میں کلیجی تھی۔ امتیاز صاحب نے شرف الدین سے کہا کہ وہ بڑا تھیلا اٹھا لے اور گھر میں لے چل کر رکھے، اور خود چھوٹی تھیلی اٹھا لی۔ گھر میں داخل ہو کر انہوں نے شرف الدین کی بیوی کی طرف تھیلی بڑھائی اور کہا، بھابھی مسالہ تو تیار ہے نا؟ بہت زور کی بھوک لگی ہے، آج تو ناشتہ کیا چائے بھی نہیں ملی اب تک۔ اس دوران شرف الدین بوکھلایا ہوا ان کے بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام کی فکر میں ادھر ادھر چکرا رہا تھا۔ امتیاز صاحب کی نظریں بھی ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک پھٹی پرانی بوسیدہ سی شطرنجی دیکھی، کھینچ کر اسے نکالا اور زمین پر بچھا دیا اور بے تکلفی سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ 2 کمروں کے گھر میں شرف الدین کی بیوی اندر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ شرف الدین ابھی بھی بہت تکلف اور احتیاط سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بیوی اور بیٹی نے دسترخوان کلیجی لگا دیا۔ کلیجی بن کر تیار تھی۔ ابھی دونوں نے کھانا بھی نہیں شروع کیا تھا کہ شرف الدین پوچھ بیٹھا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ گولڈن کمپنی کا نام سنا ہے؟ جواب دینے کی بجائے انہوں نے خود سوال کر لیا۔ ارے باپ رے، وہ کروڑ پتی امتیاز سیٹھ، آپ یعنی آپ؟ وہ ہکلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کی بیوی اور بیٹی بھی ہکا بکا تھیں۔ بھابھی، امتیاز سیٹھ نے اس کی بیوی کو مخاطب کیا، سمجھاؤ اسے۔ بڑی مشکل سے اس کے بارے میں معلومات ملی تھی اور میں بے چین تھا۔ کبھی ہم دونوں ایک ہی بینچ پر بیٹھتے تھے۔ سمجھاؤ بھابھی، اسے سمجھاؤ کہ وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی کو نہیں دے کر۔ یہ تو میٹرک پاس ہو گیا تھا، لیکن میں اسے بولو کہ میں اب دوسری مرتبہ اس دوسری آزمائش میں ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ اتنا کہہ کر وہ مسکرائے۔ پھر دونوں یعنی محمود و ایاز ایک ہی تھالی میں کھانے لگے۔ بقرعید کے پس منظر پر آزمائش عنوان سے اپنی کہانی پیش کر رہے تھے ڈاکٹر اقبال برقی صاحب۔ اس پر جو صاحبان بھی تبصرہ پیش کرنا چاہیں انہیں اجازت۔ میں اس لیے ہمت کر رہا ہوں کہ بچوں کا ادب ہے اور اس پر مجھ کو بولنا ہے۔ برقی سر کی آج کی جو کہانی ہے، بقرعید، اس کے مقصد پر محیط ہے۔ صرف گوشت کاٹنا اور اس کو بانٹنا یہ مقصد نہیں ہے۔ زندگی میں اپنے آس پاس کے تعلقات والوں میں، رشتہ داروں میں جو غریب غربا ہیں، ان لوگوں کی حاجتوں کو سمجھنا اور اس کے تعلق سے اپنا رول ادا کرنا، اس چیز کو پیش کرتی ہے یہ کہانی۔ اس لیے وہ کہانی بقرعید کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر رہی ہے۔ اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بچوں کے ادب میں انہوں نے ایک اضافہ کیا ہے، ایک اچھی کہانی کا اضافہ کیا ہے۔ ماحول کے حساب سے لکھی گئی کہانی ہے، اچھی ہے۔ استاد محترم اقبال برقی سر نے جو کہانی پیش کی، میں تو پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی وہ کہانی وہ مکمل کر لیے، ورنہ جیسے ہی وہ آ کر پہنچے کہ ابو 2 بج گئے ہیں، گوشت تو آیا نہیں، میں تو سوچا تھا میں اٹھ کر چلا جاؤں۔ ایمانداری کی بات، جب کہ لڑکی جب بولی نا تو وہی جانتا ہے کہ حالات کیا ہوئے ہوں گے۔ جب لیکن فون کی جب گھنٹی بجی تو میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ آنا ہے، تو واقعی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ کہانی مکمل کی۔ بہت بہت السلام علیکم۔ میں اقبال صاحب کو اس بات پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مالیگاؤں کا ماحول جو ہے بالکل واضح طور سے پیش کر دیا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مضافات کے لوگ، دور دراز کے لوگ رہتے ہیں،
तो उनको ज़रा उम्मीद बहुत कम रहती, पता नहीं गोश्त आता है नहीं आता है क्या नहीं है। बहरहाल यहाँ पर एक मालेगांव में जो एक हमदर्दी का और जो लोगों से मोहब्बत का जो एक जज्बा है उसको भी पेश किया गया है कि बहरहाल लोगों को इस बात का ख्याल रहे कि कुर्बानी हमारे यहाँ हुई है तो अपनी गोश्त वगैरह जो भी लवाजमात हैं दूर दराज के लोगों को भी पहुँचा देना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ अपने ईद उल अज़हा की खुशियों में शरीक हो सके। आज ही मैंने अपने एक दोस्त से मेरी बातचीत हुई इसी के ऊपर से कि कल जो कोकन में सान्या हुआ है, तमाम लोग जो सैलाब की सूरत हाल है, तो उससे मैंने बड़े फ़ख्र से लोगों से पेश किया कि मालेगांव के लोगों में इतना दर्द होता है। कल जुमा का दिन था तो अक्सर मसाजिद में लोगों को मैंने देखा कि तमाम लोग उसके लिए अपील करते थे और न सिर्फ अपील की गई बल्कि लोगों ने उनको पूरे तौर से मदद करने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग इससे पूरे हिंदुस्तान में लोग इस बात को लोग मानते होंगे कि मालेगांव के लोग सबसे पहले इस सिलसिले में आगे आते हैं। बहरहाल इकबाल साहब ने जो कहानी पेश की और उसका जो अंजाम बताया, जो मामला जो खुदा तरसी का और दोस्ती का जो जज्बा पेश किया है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहानी पेश की है। इस बात के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पे बकरीद के पस मंज़र में मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स भी आते हैं अखबारात में, व्हाट्सएप वगैरह पर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें गर्दिश करती हैं इस ताल्लुक़ से, और उसमें कम बेश या करीब करीब इसी किस्म की बातें होती हैं कि वो गरीब के यहाँ जाना चाहिए और ये करना चाहिए वगैरह वगैरह। मैं इसमें एक दूसरे नज़रिए से ये सोच रहा हूँ कि ये जो शख्स है इम्तियाज़ गोल्डन वाला कंपनी का मालिक, वो अपने रिश्तेदारों को अहल व अयाल को छोड़कर वो किसी गरीब के यहाँ जा रहा है, तो पहला हक तो रिश्तेदारों का है। वहाँ बैठकर खाने की बात है, कलेजी खाने की बात है, तो रिश्तेदारों के साथ बैठकर खाना, एक मुझको ऐसा लग रहा है कि कहीं बच्चे आगे ये ना समझने लगे कि नहीं गरीबों को ही पहले देना चाहिए, गरीबों को ही घर जाके खाना चाहिए। मेरा एक ऐसी सोच बन रही है, यानी रिश्तेदारों का पहला हक होता है। गरीब हैं, गरीब के भी हिस्से हैं, लेकिन रिश्तेदारों का भी तो हिस्सा है, रिश्तेदारों को भी हुकूक है। ज़कात में भी तो पहले रिश्तेदारों को ही देना है, बाद में गरीब गुरबा का, यानी रिश्तेदारों में जो गरीब गुरबा हैं और फिर दोस्त अहबाब हैं, फिर पड़ोसी, दोस्त अहबाब से पहले पड़ोसी। तो मुझको एक ऐसा लग रहा है कि कहीं बच्चे थोड़ा सा अलग नहज पर न चले जाएँ ये पढ़कर। ठीक, बाकी इकबाल वर्की सर की बात तो ज़माना कहना चाहिए मुतरिफ़ है, लेकिन मुझको यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐसा मौजू लगा, तो इसलिए मैं बोलना मुनासिब समझा। शेर की खूबसूरती ये होती है कि इशारे किनारे में बात कर दी जाए, बीच का हिस्सा कारी समझ ले। यहाँ पर भी मैंने वही काम किया है। इतने दिनों बाद वो जो एक इशारा है कि वो अब तक के वो अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ सब कुछ कर चुका, इस एक साथी की याद उसको सताती थी कि मेरे बाजू में बैठता था, इतना बरस हो गया जब से छूटा आज तक नहीं मिला। तो ये जो बेचैनी है, वो गैप जो है, वहाँ मैंने ज़रा सा खाली इशारा किया है कि इतने दिनों बाद ये मिला है, और अब मैं इस आजमाइश में नाकाम नहीं होना चाहता। वो जो है वो वहाँ वो आपको वो गैप पूरा करना था, वो इशारा मैंने रख दिया था। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ खोल कर रख, कुछ चीज़ें कारी के लिए छोड़ दी जाती हैं। अब आपको वहाँ पर खिला महसूस हुआ, ये आई एम सॉरी कि मैं आपको वहाँ तक के नहीं पहुँचा सका। शुक्रिया। इकबाल वर्की सर ने एक अच्छी कहानी पेश की। एक गुर्बत ज़दा माहौल है और वहाँ जो है कई महीने गोश्त नहीं आता है, 3 महीने बाद कभी वो खा लिए, लेकिन वहाँ फ़ोन का होना, जो 300 साढ़े 300 रुपये पर माह उनको भरना होता है, तो वो फ़ोन जो है वहाँ पर उनको पास कैसे है और उसका बिल कैसे अदा करते होंगे जब इतनी गुर्बत है। तो एक जैसा एक सवाल जो है जहन में उठता है। यही बहरहाल डॉक्टर इकबाल बर्की सर की जो कहानी थी आजमाइश,
وہ جس وقت پیش کر رہے تھے واقعی میں وہ منظر جو ہے وہ ہمارا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دیکھا ہوا منظر ہے، اور عام طور سے ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو ہی جاتے ہیں. کچھ موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. اور میں یہاں پر اس کہانی کے اوپر تبصرے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تمام قلمکاران کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی تہوار یا کسی ایسے موقع کو پیش کر رہے ہیں جو گزر چکا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی کہانیاں آپ جو ہے نا وہ تہوار آنے سے پہلے پیش کر دیا کریں، تاکہ جو کسی کو احساس جو جاگزی ہو جائے اور وہ چیز ہونے سے رہ جائے. بہرحال میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اقبال برقی سر اس کہانی کو آنے والے عید الاضحیٰ سے 1 مہینہ پیشتر جو ہے دوبارہ پیش کریں، مزید اچھے انداز سے پیش کریں، اور اس میں جو ہے نا اس مرتبہ کا واقعہ میں خود اپنے اس بقرعید پر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا معاملہ کہ مجھ کو باقاعدہ دوسری مرتبہ بھی لے کے نکلنا پڑا گوشت. شام میں 4 بجے میں جا کر مضافات میں گوشت پہنچایا، اور الحمدللہ جس وقت 4 بجے شام میں گوشت پہنچا کے واپس آ رہا تھا تبھی مجھ کو ہوٹل پر ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو یہی کام کرتا ہے. یعنی وہ کوئی بہت امیر ہے نہیں، مالیگاؤں کی میں ایک ٹینڈنسی بتا رہا ہوں، یعنی خدمت خلق کا جذبہ جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے لوگوں میں. انجم بک ڈپو کے مالک شاہد حاجی، ثنا بک ڈپو کے مالک شاہد حاجی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں، بہت امیر کبیر نہیں ہے، لیکن وہ امیر کبیر لوگوں تک پہنچ کر ان سے گوشت حاصل کر کے وہ مضافات میں جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچ پاتا ہے وہ اپنی 2 ویلر پر اور اپنی سائیکل پر پہلے پہنچایا کرتے تھے، اب الحمدللہ وہ اپنی 2 ویلر پر پہنچاتے ہیں. تو میں نے ایک سیلفی لی ان کے ساتھ ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے، اور اس کو میں نے شیئر کیا. یہ پہلے دن کا واقعہ ہے. اس واقعے کو دیکھ کر پونا کے ایک شہری نے ان سے کانٹیکٹ کیا، اور ان کے مالیگاؤں کا ان کا جو گھر تھا وہاں ان کو مدعو کیا، اور تیسرے دن قربانی کے ڈھیر سارے گوشت لے کر وہ 40 گاؤں چوپلی 40 گاؤں پھاٹے پر گئے، اور بے شمار غربا میں انہوں نے گوشت تقسیم کیا صرف وہ ایک پوسٹ پر. تو خوشی محسوس ہوتی ہے جب ایسا کوئی کام ہم کرتے ہیں. اور ڈاکٹر اقبال برقی سر، میں تو ہمیشہ سے معترف رہا ہوں کہ آپ کی کہانیوں میں سبق آموزیت ہوتی ہے، آپ کی کہانیوں میں بے پناہ یعنی سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً اس آزمائش میں وہ کھرا اتر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت مبارکباد. آئیے اس نشست کے اگلے قلمکار، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری قلمکار کی حیثیت سے ابن آدم صاحب، محترم ابن آدم صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی تخلیق پیش کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.